بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہم ہندسوں کے بارے میں، جنہیں انگریزی میں سگنیفیکنٹ فگرز کہتے ہیں، اور یہ ایک اہم ٹاپک بھی ہے خاص طور پہ آبجیکٹیو کے لیے۔ کسی بھی طبعی مقدار کو ایک عدد اور مناسب یونٹ کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات پہلے پڑھی تھی شروع والے ٹاپکس میں کہ جو طبعی مقداریں ہوتی ہیں ان کو ایک تو عددی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کسی مقدار کی پیمائش اس کی اصل قدر معلوم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اب یہ والا جو لفظ ہے یا جو لائن ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم پیمائش کرتے ہیں کسی بھی مقدار کی، وہ اس کی اصل قیمت جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کسی طبعی مقدار کی پیمائش کے بالکل درست ہونے کا انحصار مدرجہ ذیل باتوں پر ہوتا ہے، یہ مدرجہ ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی جو مقدار ہے، کوئی پیمائش جو آپ لے رہے ہیں، وہ کتنی درست ہے اور کتنی درست نہیں ہے، اس کا انحصار چند باتوں پہ ہوتا ہے، جو باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ پیمائش کرنے والے آلہ کی خوبی، یہ بہت ضروری ہے کہ جس بھی چیز سے ہم پیمائش کر رہے ہیں، یعنی چیز مطلب وہ آلہ ہی ہوگا جس سے ہم پیمائش کریں گے، وہ آلہ جو ہے وہ کس کوالٹی کا ہے۔ اگر اس کے اوپر ہی گریڈنگ غلط ہے، اس کے اوپر نمبرنگ غلط ہے، یا اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو وہ یقیناً ہمیں اچھی پیمائش نہیں دے گا یا درست پیمائش نہیں دے گا وہ آلہ۔ مشاہدہ کرنے والے کی مہارت پر، اب جو انسان ریڈنگ لے رہا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ ریڈنگ کیسے لیتے ہیں یا کیسے نہیں لیتے۔ جیسے پچھلے ٹاپکس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ریڈنگ لینے کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کسی ارریگولر آبجیکٹ کا والیوم معلوم کرنا ہے، تو اگر ہم نے وہ پانی کا والیوم معلوم کرنا ہے تو اس کے آنکھ کو بالکل سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح ریڈنگ لیتے ہوئے آنکھ کو کہاں رکھنا ہے اور ریڈنگ لینے کس طریقے سے ہے، وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ یعنی مشاہدہ کرنے والا ماہر ہونا چاہیے، اس کو اپنے کام کے بارے میں علم ہونا چاہیے درست، تبھی وہ اپنا کام ٹھیک کر سکے گا۔ کیے گئے مشاہدات کی تعداد، اب ہم نے اس سے پہلے 2-3 جگہ پہ پڑھا، جب ورنیئر کیلیپرز، پھر مائکرومیٹر سکریو گیج، اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کے فزکس میں جب بھی آپ لیب میں ایکسپیریمنٹس کریں گے تو کوئی بھی ایک ایکسپیریمنٹ جو ہوتا ہے اس کو 2 سے 3 دفعہ کم از کم جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، ایک ٹیبل ڈرا کیا جاتا ہے، پھر ریڈنگ سے جو ہے وہ ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو مشاہدات کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے مشاہدات جو ہے وہ کتنی دفعہ دہرائے ہیں، یعنی وہی مشاہدہ، وہی والا میتھڈ، وہی والا پروسیجر کتنی دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا ہے اور آپ کو کیا ویلیوز مل رہی ہیں۔ اب جیسا اب یہاں پہ ایک بات بتا کے ہمیں مزید کلیئر کیا جا رہا ہے اس بات کے بارے میں کہ مثال کے طور پر ایک طالب علم پیمائشی فیتہ کی مدد سے ایک کتاب کی لمبائی 18 سینٹی میٹر ماپتا ہے۔ پیمائشی فیتہ جسے ہم انچی ٹیپ بھی کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں، میری لوکل لینگویج میں اسے انچی ٹیپ کہتے ہیں، انچز ٹیپ انگریزی میں کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو ذرا اپنی لوکل لینگویج میں انچی ٹیپ، کیونکہ ہم پنجابی سپیکنگ ہے تو پنجابی چونوں انچی ٹیپ کہندے۔ اس کی پیمائش میں اہم ہندسوں کی تعداد 2 ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ 18 سینٹی میٹر ہے، تو اس میں اہم ہندسوں کی تعداد کیا ہے؟ 2 ہے۔ بائیں طرف کا ہندسہ ایک درست معلوم ہندسہ ہے، جبکہ دائیں جانب موجود 8 کا ہندسہ مشکوک ہے۔ یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو 1 ہے، یہ والی ویلیو تو ایگزیکٹ 100% یہی رہے گی، یہ چینج نہیں ہوگا، یعنی 10 سے ویلیو اوپر ہے تو اس کا مطلب جو ہندسہ 1 ہے وہ تو 100% یہی ہوگا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن 8 کے بارے میں ہو سکتا ہے بھی 8 8.5 ہو، 8.5 سے تھوڑا ہو، 8.25 ہو، 7.25 ہو، سمجھ رہے ہیں نا بات، یعنی 8 کے بالکل قریب ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ جو 8 کا ہندسہ ہے نا، یہ مشکوک ہو جاتا ہے، یعنی 8 کا ہندسہ مشکوک ہے، جس کے متعلق طالب علم ممکن ہے پر یقین نہ ہو، یعنی جو ریڈنگ لے رہا ہے وہ چاہے طالب علم ہو چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں وہ پر یقین نہ ہو۔ ایک دوسرا طالب علم اسی کتاب کی میٹر راڈ کی مدد سے پیمائش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میٹر راڈ سے اس نے پیمائش کی ہے، تو اس نے پیمائش جب کی ہے تو کیا ہوا پھر پیمائش کا؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی لمبائی 18.4 سینٹی میٹر ہے۔ اس پیمائش میں تینوں ہندسے اہم ہیں، ٹھیک ہے جی، تینوں ہندسے کیا ہیں؟ اہم ہیں۔ بائیں طرف کے دونوں ہندسے 1 اور 8 اہم ہندسے ہیں، یعنی 1 اور 8 تو پکے ہو گئے،
ٹھیک ہے نا, یعنی ان کو لاک کر دیا گیا ہے. اور جو 4 کے بارے میں آپ ذرا غیر یقینیت کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ مجھے اس کے بارے میں تھوڑی طرح غیر یقینیت ہے, میں ڈاؤٹ فل ہوں اس کے بارے میں. جبکہ دائیں طرف کا ہندسہ 4 مشکوک ہے, مشکوک ہے, ڈاؤٹ فل ہیں, آپ اس کے بارے میں ذرا شور نہیں ہیں, یقین نہیں ہے آپ کو, جس کے متعلق طالب علم ممکن ہے پوری یقین نہ ہو. ایک تیسرا طالب علم اسی کتاب کی پیمائش 18.425 سینٹی میٹر ماپتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بھی پیمائش کے لیے اسی میٹر راڈ کو استعمال کرتا ہے. اس پیمائش میں بھی اہم ہندسے 3 ہی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 1, 8 اور 4. 1 اور 8 معلوم اہم ہندسے ہیں, یعنی 1 اور 8 جو ہیں یہ تو اہم ہندسے ہیں جنہیں ہم سگنیفیکنٹ کہتے ہیں. جبکہ 4 بائیں طرف سے پہلا مشکوک ہندسہ ہے, یعنی یہ جو 4 ہے یہ والا مشکوک ہندسہ ہے. 2 اور 5 اہم ہندسے نہیں ہیں, یہ اہم ہندسے یہ نہیں ہیں. کیونکہ میٹر راڈ کی مدد سے لی گئی پیمائش ان ہندسوں کو معتبر نہیں بناتی, اس کے لیسٹ کاؤنٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اشاریہ سے تیسرے بلکہ دوسرے درجے تک پیمائش اس آلہ سے ممکن ہی نہیں ہے. تاہم پیمائش کے بہتر آلات کے استعمال سے پیمائش کے اہم ہندسوں کی تعداد بڑھتی ہے. اہم ہندسوں سے میں ایک تخمینی یا مشکوک ہندسہ اور تمام درست معلوم ہندسے شامل ہیں. زیادہ اہم ہندسوں کا مطلب ہے پیمائش میں زیادہ درستی. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ جو ہم نے پہلے اس میں کمپیریزن کیا تھا مختلف جو ہے پیمانوں کو, تو پیمانوں کی جو ریڈنگ لیتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ اشاریہ کے بعد جتنے ہندسے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ درست ہماری پیمائش ہوگی, ٹھیک ہے جی. درج ذیل اصول اہم ہندسوں کی شناخت میں مددگار ہیں. اب اس سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سائڈ پہ ہمیں کیا لکھ کے دیا ہوا ہے, پیمائش میں اہم ہندسے معلوم کرنے کے قواعد. اب اہم ہندسے معلوم کیسے کرنے ہیں, اس کے کچھ قواعد ہیں, یہ ہمیں بتایا ہے, تو اس کو غور سے پہلے پڑھ لینا ہے, آپ نے سمجھنا ہے تاکہ اہم ہندسے جو ہیں وہ آپ بتا سکیں. یعنی کوئی پیمائش آپ کو دے دی جائے اور کہا جائے بھی اس میں اہم ہندسے بتائیں. سب سے پہلا کہ نان زیرو ہندسے ہمیشہ اہم ہوتے ہیں. نان زیرو غیر صفری, صفر کے علاوہ جو ہوتے ہیں, جیسے 1 سے لے کر 9 تک جتنے بھی ہندسے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں, اہم ہوتے ہیں. یہ جیسے کہ 27 میں 2 ہندسے اہم ہیں, 2, 7, 5 میں 3 ہندسے اہم ہیں, کیونکہ یہ غیر صفری ہیں سارے کے سارے. 27 میں دونوں غیر صفری ہیں, 275 میں تینوں کے تینوں غیر صفری ہیں, اس لیے یہ کیا ہے, اہم ہندسے ہیں یہ. اس کے بعد اس سے نیچے آ رہے ہیں دوسرے نقطہ پر, اہم ہندسوں کے درمیان موجود صفر اہم ہوتے ہیں. یعنی جو اہم ہندسے ہوتے ہیں جیسا کہ 2, 7, 5 ہے, تو ان کے درمیان میں جو صفر ہوگا یہ بھی اہم ہوگا, یعنی اس میں 4 ہندسے اہم ہو جائیں گے. پھر اشاریہ حصہ میں آخری صفر اہم ہوتے ہیں, یعنی اشاریہ کے بعد والے جو صفر ہوتے ہیں نا وہ اہم ہوتے ہیں. جیسے 275.00 میں 5 ہندسے اہم ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اگر اشاریہ کے بعد صفر آ جائیں گے تو وہ اہم ہوں گے. اشاریہ کے بعد بائیں طرف کے تمام صفر جو جگہ پر کرنے کے لیے درج کیے جاتے ہیں غیر اہم ہوتے ہیں. یعنی اشاریہ کے جو بائیں طرف والے صفر ہوں گے وہ غیر اہم ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں 0.03 میں صرف ایک ہندسہ اہم ہے جو کہ 3 ہے, جو کہ غیر صفری ہے. 0.027 میں 2 ہندسے اہم ہیں. تو اس کو آسانی سے جو اہم ہندسے ہیں معلوم کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو ہمیں یہاں بتایا بھی گیا ہوگا کہ اس کو آپ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, سائنسی طریقہ کار میں اس کو لکھ لیں. یہ جو قیمت دی ہے جب ہم اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے تو ہمارے پاس اہم ہندسوں کی تعداد آ جائے گی. جیسے اگر ہم اس والی قیمت کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے 0.03 کو, تو یہ والا اشاریہ ادھر آ جائے گا. اس کا مطلب ہم اس کو لکھیں گے 3 ضرب 10 کی طاقت نفی 2. تو یہاں پہ اہم ہندسے صرف 1 ہے. اب اگر ہم اس کی بات کریں 0.027 کی, تو اس کو اگر ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے تو یہ آ جائے گا یہاں سے لے کر یہاں تک, ٹھیک ہے. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 2.7 ضرب 10 کی طاقت, یہ آ جائے گا نفی 2, اس طریقے سے آ جائے گا. تو یہ غیر صفری عدد ہیں, تو غیر صفری ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, اہم ہندسے ہوتے ہیں. تو اس میں 2 اہم ہندسے ہیں. تو اس طریقے سے جب اہم ہندسوں کا معلوم کرنا ہو تو اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھ کے ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں اصولوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. درج ذیل اصول اہم ہندسوں کی شناخت میں مددگار ہیں. یہ ہم نے وہی اصول ہی پڑھے ابھی. نان زیرو ہمیشہ اہم ہوتے ہیں, 2 اہم ہندسوں کے درمیان صفر, تمام صفر اہم ہوتے ہیں. یہ بات بھی ہم نے وہاں سائڈ پہ پڑھی,
ٹھک ہے. اسی طرح اشاری حصہ میں دائیں طرف کا آخری صفر بھی اہم ہوتا ہے. یہ بھی بات ہم نے پڑھی, یہ اصول پڑھا. بائیں طرف کے وہ تمام صفر جو اشاریہ میں جگہ پر کرنے کے لیے درج کیے جاتے ہیں اہم نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ تمام اعداد جن کے اختتام پر ایک یا زیادہ صفر ہوں, یہ صفر اہم بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. ان صورتوں میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ کون سا صفر مقام کا تعین کرتا ہے اور کون سا صفر پیمائش کا. ایسی صورت میں مقدار کو سائنٹیفک نوٹیشن میں بیان کرنے سے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. یعنی سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے سے ہماری جو بات ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اشاریہ کو راؤنڈ کیسے کرنا ہے؟ اشاریہ کو راؤنڈ آف کرنے کا طریقہ یہ ہے. راؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اشاریہ کو جو ہے وہ پوائنٹ کو بعد والے ہندسوں کو کم کرنا ہے, جیسا کہ آپ نے یہ چھوٹی جماعت میں پڑھا ہوگا, 8ویں جماعت میں, اسے چھوٹی جماعت میں بھی تھا یہ, کہ اگر آخری ہندسہ 5 سے کم ہو تو اسے چھوڑ دیجئے. اسی طرح دیے گئے عدد میں اہم ہندسوں کی تعداد کم رہ جائے گی. مثلا 1.943 میں 3 کے ہندسے کو چھوڑ کر باقی رہ جانے والا ہندسہ 1.94 ہے, جس میں 3 ہندسے اہم ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آخری ہندسہ 5 سے زیادہ ہو تو اس کے بائیں جانے والے ہندسے میں 1 کا اضافہ کیجئے. اسی طرح عدد میں اہم ہندسوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. مثلا 1.47 راؤنڈ کرنے پر 1.5 ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ راؤنڈ کرنے کا طریقہ ہے اس کو, کہ جہاں تک ہم نے اپنا جواب رکھنا ہے اس سے آگے والا ہندسہ دیکھ لینا ہے. تو وہ ہندسہ 5 سے چھوٹا ہوا, یعنی 1 سے لے کر 4 تک ہوا, صفر بھی ہوا, تو ہم نے اس کو ویسے ہی ختم کر دینا ہے. اور اگر وہ 5 یا 5 سے زیادہ ہوا وہ ہندسہ, تو اس سے پہلے والے ہندسہ میں ہم 1 جمع کر دیتے ہیں اور اس ہندسے کو وہاں سے ختم کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی جماعتوں میں بھی ہے یہ والی بات. اچھا جی. اس کے بعد ہے مثال ایک دی ہے. مثال سے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ درج ذیل میں اہم ہندسوں کی تعداد معلوم کیجئے اور انہیں سائنٹیفک نوٹیشن میں بھی بیان کیجئے. پہلی مثال میں 100.8 ہے, پھر ہے 0.00580 کلومیٹر ہے, پھر 210.0 گرام ہے. یہ سب سے پہلی مثال کی اگر بات کریں تو کہتا ہے چاروں ہندسے اہم ہیں. اس میں چاروں ہندسے 1.008, کیونکہ جو یہ صفر ہیں یہ غیر صفری اعداد کے درمیان ہے, اور ہم نے ابھی اصول پڑھا ہے کہ اگر جو صفر ہیں وہ غیر صفری اعداد کے درمیان میں ہوں تو وہ اہم ہوتے ہیں. سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو, کہ بائیں طرف سے پہلے غیر صفری عدد کے بعد جو ہے وہ اشاریہ لکھا جاتا ہے. تو یعنی یہاں پہ آئے گا اشاریہ, تو 2 ہندسے درمیان میں ہیں. اگر ہم دائیں سے بائیں لے کے جائیں تو طاقت مثبت لکھتے ہیں, اور اگر اشاریہ کو بائیں سے دائیں لے کے آئیں گے تو طاقت جو ہے وہ منفی ہوگی. اب دیکھیں یہ آ رہے گا 1.008 ضرب 10 کی طاقت 2. تو اس کے بعد پہلے 2 صفر اہم نہیں ہیں. دوسری مثال کی بات کریں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ والے, ٹھیک ہے, یہ والے صفر جو ہے وہ اہم نہیں ہے. 580, اس میں یہ والا صفر اہم ہے. تو یہ اہم ہندسوں کے مقام کا تعین کرتے ہیں. اس میں اہم ہندسوں کی تعداد 3 ہے. تو یہ بہت آسان ہے. یہ دیکھیں یہ غیر صفری اعداد سے پہلے والے صفر جو ہیں یہ غیر اہم ہیں, اور صرف یہ والے 3 ہندسے جو ہیں وہ یہ اہم ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں بھی لکھ کے دیکھا تو یہ آ جائے گا 5.80, کیونکہ یہ جو اشاریہ ہے یہ پہلے غیر صفری عدد کے بعد آئے گا. پہلا غیر صفری عدد کون سا ہے ہمارے پاس؟ 5 ہے. تو 5 کے بعد ہم نے جب اشاریہ یہاں پہ لکھا تو یہ کیونکہ بائیں سے دائیں جانب لے کے آ رہے ہیں ہم اشاریہ کو, تو طاقت نفی میں آنی ہے. اب تو یہاں لکھا 10 کی طاقت نفی 3 لکھا ہوا ہے, تو یہ والے ہندسے آگے 5.80. اس کا مطلب اس میں اہم ہندسے 3 ہیں. اگر ہم آخری والی مثال کی بات کریں, آخری صفر اہم ہے کیونکہ یہ اشاریہ کے بعد میں آتا ہے. تو اصول میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جب اشاریہ کے بعد والے جو صفر ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں. آخری صفر اور 1 کا درمیانی صفر بھی اہم ہے. اسی طرح اہم ہندسوں کی تعداد 4 ہے. سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے کے لیے ہم اشاریہ کو 2 درجے بائیں لے جاتے ہیں. تو 2 درجے بائیں لے جانے سے یہ بن جاتا ہے 2.100 ضرب 10 کی طاقت 2 گرام. تو یہاں پہ دیکھیں جب ہم نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا تو ہمارے پاس یہ 4 اہم ہندسے آ گئے اس سوال میں بھی. ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی. کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کی کنفیوژن کو ایز سون ایز پاسبل کلیئر کرنے کی. تھینک یو ویری مچ.